International Islamic Research Center. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سامعین محترم، ذکر کی فضیلت اور اہمیت شریعت کے اندر مسلم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے شریف کے اندر بہت سارے مقامات پر ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ذکر کرنے والے جو ہیں ان کو زندہ اور جو لوگ ذکر سے غافل ہیں ان کو مردہ تسلیم کیا گیا۔ یعنی یہ روحانی زندگی اور روحانی موت ہے۔ جو آدمی اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور جو آدمی اس سے غافل ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اسی طرح ذکر جو ہے، ذکر کا معنی تو ہے یاد۔ ہر وہ عمل جو رب کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کی خاطر اگر آدمی گناہ سے بچتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اجر اور ثواب کا کام کرتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہی ہے۔ تاہم کچھ قولی اذکار احادیث شریف کے اندر مذکور ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب بیان کر دیے گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے اذکار ہیں جو دیکھنے میں، پڑھنے میں بڑے مختصر اور چھوٹے ہیں، یاد کرنے میں بڑے آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں، لیکن ان کا اجر اور ثواب اور ان کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ذکر میں آپ کے سامنے اس کے فضائل و مناقب مختلف احادیث کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، فرض نماز پڑھنے کے بعد، آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ ساتھ یہ کلمات بھی آپ ذکر کیا کرتے۔ تو یہ کلمہ، یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین وحمد اللہ ثلاث و ثلاثین وکبر اللہ ثلاث و ثلاثین۔ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ ہو گئے 99۔ وقال تمام المئہ، اور 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ تو اس آدمی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
یہ سمندر کی جھاگ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سمندر بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے وہ بھی بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس آدمی کے گناہ بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی نماز کے بعد 99 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ وہ 3 کلمات اور 1 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری حدیث اس کے متعلق سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، جو آدمی یہی کلمات 10 مرتبہ کہتا ہے، یعنی پورے دن کے اندر کہہ لیں 10 مرتبہ جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے تو اس کو کتنا اجر اور کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا کان کمن آتق 4 انفس من ولد اسماعیل، کہ جس طرح اس آدمی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو، تو وہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے والے شخص کو جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو ایک دن میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 10 مرتبہ کلمات کہنے میں کتنی دیر لگے گی، کتنی مشکل پیش آئے گی، کتنا زور لگے گا، کتنا وقت لگے گا، مگر اس کا اجر اور ثواب دیکھیں کتنا ہے کہ 4 غلام آزاد کرنا، ایک غلام خریدنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہمارے دور میں تو غلام موجود ہی نہیں ہے، تو جب موجود ہوں تب بھی ایک غلام لینا، بھئی ایک جانور خریدنا ہو قربانی کے لیے، ایک بکرا خریدنا ہو، بیل خریدنا ہو تو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تو غلام جو ہے وہ تو بالآخر انسان ہے، اس کی قیمت تو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو 4 غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں ایک آدمی روزانہ، کوئی بھی آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ 4 غلام لے کر آزاد کرے، لیکن جو آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے اس آدمی کو روزانہ 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر اور ثواب مل سکتا ہے اگر وہ دن میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے۔ اور یہ کلمات دن میں 10 مرتبہ پڑھ لینا یہ تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی مشکل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ چوتھی روایت جو بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ، یہی کلمات جو آدمی دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، پہلے تھی بات 10 مرتبہ کی، اب بات ہے 100 مرتبہ کی، جو آدمی یہ کلمات ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کو اس کے بدلے میں کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ آپ نے بیان فرما دیا، کانت لہو ادلا 10 رقاب، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ گویا وہ آدمی 10 غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، یعنی 10 غلام آزاد کرنے کا کہ جتنا اجر اور ثواب ہے اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو آدمی یہ کلمات ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، آگے مزید فرمایا، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اس دن سارے کا سارا دن، مکمل دن، شام تک یہ کلمات اس آدمی کے لیے شیطان سے حصار اور قلعے کا کام دیتے ہیں۔ شیطان سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، شیطان اس آدمی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا روحانی جسمانی طور پر۔ یہ کلمات اس کو شیطان کے اثر سے بچاتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، کوئی بھی آدمی اس جیسا افضل اور بہتر عمل لے کر پیش نہیں ہوگا علاوہ اس آدمی کے جس نے یہ کلمات اس سے بھی زائد مرتبہ دہرائے ہوں اور پڑھے ہوں، تو وہ آدمی اجر اور ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس آدمی سے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ جس آدمی نے یہ کلمات نہیں کہے یا اس سے کم تعداد میں پڑھے ہیں، وہ کوئی بھی آدمی اجر و ثواب کے لحاظ سے
اس دن میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ سب سے افضل ہوگا اور سب سے بہتر ہوگا۔ تو یہ 4 روایات اس ذکر سے متعلقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت و اہمیت کیوں ہے، اس کا ترجمے پہ غور کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب تمام چیزوں پر قادر وہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کلمات ہیں، اور شرک سے براعت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے، توحید کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کے اقتدار کو، اس کی قدرت کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے کلمات ہیں، اس کی توحید کے کلمات ہیں، اور توحید اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب یہ توحید کے کلمات کوئی آدمی پڑھتا ہے، ان کو شمار کرتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، تو مختلف تعداد کے حوالے سے اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے کلمات بہت مختصر ہیں، بہت چھوٹے ہیں، یاد کرنے میں بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، پڑھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ ڈھیروں ثواب جمع کرنے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، ان کلمات کو یاد کریں، اور دن میں کئی 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے اجر و ثواب میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروا سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔